حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک دفعہ فرمایا، ابراہیم یہ جو آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے نا، یہ اس لیے بنایا ہے کہ آپ کے دل مخلوق کے حق میں بڑے نرم ہیں، آپ مہمان نوازی بڑی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی مشکل حالات ہوتے ہیں نا، ٹف حالات، ان میں بھی مہمان نوازی کرتے ہیں، ان میں بھی پانی پلاتے، کھانا کھلاتے، لوگوں کو اس دور کی ضروریات کے مطابق لوگوں کو دیکھتے۔ ہمارے نا پورا باب ہے حدیث پاک میں، بخاری مسلم میں، کہ بندہ ہمیشہ دل کا غنی ہوتا ہے۔ دلوں میں کبھی گنجائش بن جائے نا، دلوں میں، تو جیبوں میں بھی اللہ بنا ہی دیتا ہے۔ اپنے دلوں میں گنجائش بنائیں لوگوں کے لیے، اپنی طبیعتوں میں گنجائش۔ ہماری طبیعتوں میں گنجائش نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو نواز دیتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ گنجائش رکھیں، کشادہ کریں اپنے دل کو، سینے کو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک دفعہ قحط ہو گیا تھا، تو مہمان تو اب آئے بیٹھے تھے، بلکہ ان دنوں میں مہمان زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کئی دفعہ زیادہ لوگ آ جاتے ہیں۔ اب وہ قحط کا زمانہ تھا، بہت ساری جگہوں پہ فصل ہی نہیں تھی، اناج ہی نہیں تھا، تو مہمان زیادہ ہو گئے۔ اب حضرت سارہ جناب ہاجرہ گھر میں موجود ہیں اور لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مصر میں ایک دوست تھا، حضرت حکیم الامت نے اس کو لکھا ہے، آپ نے نا اس کو کچھ سامان بھیجا، بوریاں بھیجی، فرمایا یار تیرے پاس گندم ہے تو ذرا گندم کی بھر دے بوریاں، مہمان بڑے آ گئے ہیں، روٹی کھلانی ہے لوگوں کو۔ حضرت ابراہیم نے وہ چند بوریاں اپنے اس مصری دوست کی طرف بھیجیں کہ گندم کی بھر دو، مہمان زیادہ آ گئے ہیں تو یہاں تو قحط ہے۔ اب وہاں جب گئے لینے کے لیے خدام اونٹ لے کے، بوریاں لے کے، تو اس نے کہا جی غلہ تو یہاں بھی ختم ہو گیا، اب یہ خالی بوریاں لے کے واپس آ رہے ہیں۔ اب ان جانے والے خدام کو بھی پتہ تھا، جو قریب رہنے والے ہوتے ہیں وہ خانقاہوں کے، آستانوں کے، مدارس کے، مراکز کے مزاج سے بھی آگاہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو پتہ تھا کہ اب مہمان تو بیٹھے ہیں بیسیوں، درجنوں، سینکڑوں، تو سب کو پتہ ہے کہ بھئی گندم آ رہی ہے، مصر سے آنا ہے تو کھانا ملنا ہے۔ اب بوریاں جب خالی آئیں گی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، ان کے تو دل کمزور پڑ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تسلی دیتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں۔ رستے میں نا کچھ ریت بوریوں میں بھر لی تاکہ فوری طور پہ دیکھنے والے پریشان نہ ہوں، ریت بھر کے لے جاتے ہیں اور پھر جا کے آرام سے رکھ دیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم سے گزارش کریں گے، غلہ نہیں ملا، وہ ایک خوبصورت سا باز کریں گے، لوگوں کو دلوں کو تسلی ہو جائے گی اور پھر اگلا بندوبست کر لیں۔ اب وہ بوریاں ساری کی ساری ریت سے بھری رکھی۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ بوریاں لا کے جب لوگوں نے آتے دیکھی بوریاں، تو طبیعت لوگوں کی کئی دنوں کا کھانا نہیں کھایا تھا، حشاش بشاش ہو گئی، بچے، بوڑھے، بیمار، سبھی کے دل تسلی میں آ گئے کہ آج کھانا ملے گا۔ بوریاں ایک کونے میں رکھ دیں۔ حضرت ابراہیم آرام فرما تھے کہیں، یا کسی ذکر و فکر کی مصروفیت میں مشغول تھے، ظاہراً انہیں بتایا نہ گیا۔ اب وہ جہاں گندم رکھی جاتی تھی وہاں جا کے وہ ریت کی بوریاں رکھ دیں۔ وہ خدام وہاں سے ہٹ گئے چونکہ وہ گھر کا حصہ تھا۔ اب جناب ہاجرہ حضرت سارہ اٹھیں، ریت والی بوریاں جب کھولیں تو بہترین گندم نکلی اندر سے۔ اللہ تعالیٰ جب رزق دیتا ہے تو پھر بغیر، اور واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا اللہ ہے، سب سے بہتر رزق دینے والا۔ پھر بیٹے کا پیدا ہونا، پھر بیٹے کا جوان ہونا، پھر اس بیٹے کا وادی غیر ذی زارعین میں اپنی ماں سمیت حضرت ابراہیم کا چھوڑ کے آنا، پھر اس بیٹے کا جوان ہونا، پھر اس کا ذبح ہونا، ہر چیز ہی قرآن نے بیان کی۔ پھر حضرت ابراہیم کا رب نے امتحان لیا، اس کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو مسلمان تھے، ہر مشرک سے جدا تھے۔ بار بار قرآن پاک نے انہیں حنیف کہہ کے بیان کیا۔ اتنی باتیں بیان کی، اتنا ذکر کیا، اتنا حسن ہوا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی محبت ہر قرآن مجید کو پڑھنے، سننے، ایمان رکھنے والے کے دل میں بیٹھتی گئی اور پھر حد ہو گئی۔ رب کریم نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، فرمایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنا لیا ہے۔ خلیل کا معنی اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، گہرا دوست، گہرا۔ اور قربان جائیں میرے رسول کریم نے، آقا دو عالم نے، نبی رحمت نے، سرور سروراں، شاہ حسینہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں جو تمہارے سامنے موجود ہوں تو میں بھی حضرت ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں۔
اور حضور فرمانے لگے حضرت ابراہیم کے بالکل مشابہ تم نے دیکھنا ہو نا صورت اور سیرت میں، تو فرمایا میں سب سے زیادہ حضرت ابراہیم سے ملتا جلتا ہوں۔